دیکھیں، دنیا میں دو نظریات ہیں، ایک مذہب کو ماننے والے اور ایک مذہب کو نہیں ماننے والے۔ گورا جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہے، وہ مذہب کو نہیں مانتا، لہذا اس کا ایک خاص لائف اسٹائل ہے، وہ اسی لائف اسٹائل کو فالو کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ بالکل۔ جو مذہب پہ چلنے والے ہیں، علماء ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ بھی کنفیوز نہیں ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ ان کی بھی ایک منزل ہے، کبھی برائی ہو جائے تو توبہ کی کوشش کرتے ہیں کہ غلط ہو گیا، اس کو صحیح کرنا ہے۔ یہ جو بیچ کے لوگ ہیں نا، جو زیادہ تر دنیا میں وہی ہیں، یہ کنفیوز ہیں کہ کرنا ہے کیا ہمیں، اور اس کنفیوژن کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بس جا کہاں رہی ہے، تو کبھی تو آپ کو خوشی ہوگی کہ شاید اچھی جگہ جا رہی ہو، کچھ دیر میں آپ پہ غم کے اثرات ہوں گے، یار پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ تو اس قسمہ پرسی کی حالت کو قرآن نے یعمہون سے تعبیر کیا ہے کہ جو لوگ مذہب کو مکمل فالو نہیں کرتے، یعمہون، وہ وادیوں میں حیران سرگردان گھومتے ہیں، بھٹکتے ہیں۔ تو آج کے انسانوں میں میجورٹی کی زندگی وہ بھٹکنے والی زندگی ہے، بھٹک رہے ہیں۔ مجھے آپ ایک بات بتاؤ کہ کسی کام کی پلاننگ کام کرنے کے بعد کی جاتی ہے یا کام کرنے سے پہلے کی جاتی ہے؟ پہلے کی جاتی ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ نے ناظم آباد میں، نیا ناظم آباد میں، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا مجھے، یہاں کے بڑا اچھا بنا ہوا ہے، پہاڑے وہاڑے بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔ نیا ناظم آباد میں آپ نے پلاٹ خریدا کہ میں گھر بناؤں گا، بغیر نقشے کے آپ نے اس میں گھر تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ بنانے کا مقصد ہے اس میں بیوی بچے رہیں گے، یہی شریف لوگوں کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ اب مزدوروں کو بلا کے آپ نے کہا یہاں دیوار کھڑی کر دو، یہ ایک کھانچہ ایسا بنا دو، اور مقصد ہے بیگم کو خوش کرنا کہ میں اسے اچھا گھر بنا کے دوں گا، میری وائف خوش ہو جائے گی، بھائی آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا، میرے مطلب کا گھر بنا دیا آپ نے۔ اس کی بنیادیں آپ نے ڈال دیں، سریا ڈال دیا، اب دیواریں کھڑی ہونا باقی ہیں۔ بنیاد مضبوط ہو گئی، بیگم صاحبہ کو آپ نے وزٹ کرایا، بیگم کو آپ نے بتایا یہ گھر ہے، اس نے کہا یہ کیا بن رہا ہے، آپ نے کہا یہ کچن ہے، اس نے کہا کچن تو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے، کچن کہاں ہونا چاہیے، کچن تو وہاں ہونا چاہیے۔ یہ کیا بنا دیا جی، یہ کس چیز کی بنیاد ہے، یہ واش روم کی ہے۔ ارے یہ واش روم ایگزاسٹ کہاں ہوگا، یہ تو جب ہم ایگزاسٹ فین چلائیں گے یہ تو ساری ہوا اور بدبو کہاں آئے گی، کمرے میں آئے گی یا کچن میں آئے گی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ کیا بنایا آپ نے، یہ جو اتنا بڑا سا ہے یہ ہمارا بیڈ روم ہے۔ بھائی آپ نے ایسی جگہ بیڈ روم بنا دیا، وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔
یہ آپ نے بائی دا وے بنایا کس کے لیے؟ آپ کہیں بیگم تمہارے لیے، تو کہے گی مجھ سے پوچھ تو لیتے نا ایک دفعہ، جس کے لیے بنا رہے ہو اس کو نقشہ دکھا کے ایک دفعہ پوچھ تو لیتے۔ آپ کہیں نقشہ تو میں نے بنایا ہی نہیں، نقشہ بنتا تو میں دکھاتا نا، میں نے تو مزدوروں کو لا کے بولا ایک اینٹ یہاں رکھ دو، ادھر واش روم ادھر کچن، یہ بس بنا دو ایسے ہی، کوئی نقشہ وقشہ نہ پاس کروایا، نہ کسی ماہر آدمی کو میں نے دکھایا، اور تعمیر میں نے کیا کر دی؟ شروع کر دی۔ تو بیوی کہے گی گھر تو گیا تیل لینے، مجھے تو یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ میری لائف گزرے گی بھی یا نہیں گزری، میں تو سوچ رہا ہوں کہ ڈاکومنٹس وغیرہ بنواؤں خلا کے، طلاق ولاق کے، کہ بندہ انسان کا بچہ مجھے نہیں لگتا۔ اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہو اور بغیر پلاننگ کے، بغیر نقشہ پاس کیے، بغیر کسی ماہر سے مشورہ لیے دیواریں پینڈوؤں کی طرح لا کے رکھنا آپ نے شروع کر دی۔ کسی گاؤں میں تھوڑی کوئی گھر بن رہا ہے، تو نیا ناظم آباد میں بن رہا ہے۔ آپ نے نئے ناظم آباد کا وہ حشر کیا کہ ایسا حشر تو پرانے ناظم آباد کا نہیں ہے، بیڑا ہی غرق کر دیا۔ تو دنیا میں کوئی بھی عقل مند ہمیشہ کام سے پہلے پلاننگ کرتا ہے، کام کے بعد پلاننگ نہیں کرتا، کیونکہ اب پلاننگ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ ہماری زندگی ایک عمارت کی طرح ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس میں ہماری مرضی نہیں چلتی، ہمارے بنانے والا ہمیں جب چاہے وہ ہمیں زندگی کی نعمت سے نواز دیتا ہے، اس میں ہماری پلاننگ کا دخل نہیں ہے۔ اگر اللہ ہمیں اختیار دیتا نا کب پیدا ہونا ہے آپ نے، آپ بتاؤ کب پیدا ہونا چاہتے ہو، تو میں پلاننگ کر کے پیدا ہوتا، میں کہتا میں نبی کے دور میں پیدا ہوں گا اور مدینہ میں، اور تو ایسا ہی ہوتا نا ہم میں سے۔ کچھ لوگ کہتے کہ ہم نے، شکر ہے یار یہ شور بند ہوا، کچھ لوگ کہتے کہ ہم نے امریکہ میں پیدا ہونا ہے۔ میرا خیال ہے 99% لوگ پاکستان میں پیدا ہونے کے لیے پہلے آمادہ، یہ تو ہم پیدا ہو گئے تو بھگت رہے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں اس کے فائدے بھی ہیں، بہت سارے پاکستان میں نہیں پیدا ہوتے تو یہ اسٹائل سے بیان تھوڑی کر رہے ہوتے ہم، اور نہ آپ سن رہے ہوتے، تو کچھ فائدے بھی ہیں۔ خیر، پیدا ہم اپنی مرضی سے نہیں، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ کہتے ہیں بہت طویل عرصہ انسان پر، کروڑوں اربوں سال ایسے گزرے ہیں جب تمہارا کوئی وجود تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں حیات دی ہے۔ کوئی ڈارون کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے ہم لوگ کہ بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے، یہ بکواس ہے، فضول بات ہے۔ بندر کھربوں سال بعد بھی بندر کا بندر ہی رہے گا، وہ نہیں چینجنگ آئے گی اس میں۔ ایک لوہا کہیں پڑا ہوا کھربوں سال میں تیر یا کمان بن سکتا ہے وہ؟ تو ایک سیل انسان کیسے بن گیا؟ اور میں ڈارون مجھے ملا اکیلے میں اس سے کہوں گا کہ ہمارے آباء و اجداد اگر بندر تھے تو دم کہاں گئی ہماری؟ یا تو دم دو یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں۔ چیز تم نے غائب کر دی یار، ایک پوری دم غائب کر دی اور اس کے پیسے بھی نہیں دے رہے۔ تو ڈارون نہیں بولا ہے نا کہ دم تھی غائب ہو گئی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ کروڑوں کھربوں سال انسان پر ایسے آئے ہیں کہ وہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا۔ انا خلقنا، ہم نے بنایا اپنی قدرت سے، اپنے ارادے سے۔ تو ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اس میں ہماری پلاننگ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اس میں ہمارے والدین کی پلاننگ کا دخل ہوتا ہے، ہماری اپنی پلاننگ کا دخل نہیں ہوتا۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے،
اس کے والدین پلاننگ کر کے کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے, کوئی مجوسی بنا دیتا ہے, کوئی عیسائی بنا دیتا ہے, اس کو اس کی نیچر سے ہٹا دیتا ہے. کوئی بچہ ماں باپ کو دیکھ کے شرابی بن جانے کی وجہ سے. تو جب تک آپ بالغ نہیں ہوتے, آپ میں عقل و شعور نہیں پیدا ہوتا, آپ کی پلاننگ آپ کے والدین کر رہے ہوتے ہیں. یہ غلط پلاننگ بھی ہوتی ہے, صحیح پلاننگ بھی ہوتی ہے, اور بعض دفعہ کوئی پلاننگ سرے سے ہوتی نہیں ہے. کہتے ہیں بس پیدا ہو گئے, اب تمہاری مرضی, جو بننا ہے بن جاؤ اپنی ذمہ داری پہ. لیکن بلوغت کے بعد جب انسان کی زندگی کی عمارت کھڑی ہونا شروع ہوتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بچے کے پیٹ, ماں کے پیٹ میں جب بچے میں جان ڈالی جاتی ہے تو فرشتہ ماں کے رحم میں, ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور اس کی تقدیر لکھتا ہے کہ یہ کتنے سال, کتنے دن, کتنے مہینے, کتنے ہفتے, کتنے گھنٹے, کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ زندہ رہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ پلاننگ بھی کس نے کر دی؟ یہ ہماری پلاننگ نہیں. اب میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے. کس نے 96 سال, ملکہ الزبتھ کے بارے میں لکھا ہوا تھا 96 سال سے پہلے اس کا انا للہ بولو نہیں ہو, 96 سال میں جائے گی یہ دنیا سے. دنیا کی ایسی حاکم سمجھی جاتی ہے جس نے طویل دور حکومت کا دیکھا. تو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں فرشتے کے ذریعے کیا لکھوایا کہ یہ 96 سال, اس کی جو موت ہوگی سن 2022 میں اور سپٹمبر کے مہینے میں فلاں تاریخ فلاں سیکنڈ.